رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ فاطمہ توصیف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے برآمدات کے فروغ کی غرض سے صنعتوں کے لیے بجلی ٹیرف میں 4 روپے 4 پیسے کمی کا اعلان کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے علاقائی تعاون اور باہمی مفاہمت کے فروغ کے لیے آذربائیجان کی کوششوں کی مکمل حمایت کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میروائز عمر فاروق نے بھارت میں مقیم کشمیریوں پر حملوں کے بڑھتے ہوئے واقعات کی مذمت کی ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 T20 بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ کل لاہور میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صنعتی مسابقت بڑھانے اور برآمدات میں اضافے کے لیے بجلی کے نرخوں میں 4 روپے 4 پیسے کمی کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات سرکردہ تاجروں اور برآمد کنندگان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ کاروباری برادری کے لیے دیگر اقدامات کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ویلنگ چارجز کو کم کر کے 9 روپے کیے جا رہا ہے تاکہ صنعتیں قریبی صنعتوں کو اپنی بجلی فروخت کر سکیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ایک مستحکم معیشت بن چکا ہے اور انہوں نے ملک کو پائیدار ترقی کی جانب گامزن کرنے پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے آج اسلام آباد میں ایک اعلیٰ سطحی بین الوزارتی اجلاس کی صدارت کی جس میں یورپی یونین کے ساتھ پاکستان کے اقتصادی اور تجارتی تعلقات مضبوط بنانے پر غور کیا گیا۔ اجلاس کے دوران انہوں نے تجارتی تعاون بڑھانے، اقتصادی روابط کے نئے مواقع تلاش کرنے اور پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان معاشی تعلقات کو مزید گہرا کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے آج اسلام آباد میں آذربائیجان کے صدر کے خصوصی امور کے نمائندے خلیف خلیفوف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران خلیف خلیفوف نے نائب وزیر اعظم کو ایشیا میں باہمی روابط اور اعتماد سازی کے اقدامات سے متعلق کانفرنس کی آذربائیجان کی صدارت کے تحت جاری اور آئندہ اقدامات پر بریفنگ دی۔ اسحاق ڈار نے سیکا میں آذربائیجان کے قائدانہ کردار اور علاقائی تعاون و باہمی مفاہمت کے فروغ کے لیے اس کی کوششوں کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ ترکیہ کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل سلجوق بیرکتر اوگلو نے آج جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور کے علاوہ سیکیورٹی کی موجودہ علاقائی اور عالمی صورتحال اور دو طرفہ دفاعی اور فوجی تعاون کو مضبوط بنانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات کو اجاگر کیا جو مشترکہ تاریخ، باہمی اعتماد اور عوام کے درمیان مضبوط تعلقات پر مبنی ہیں۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے 2 الگ الگ کارروائیوں میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 41 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ضلع ہرنائی کے نواح میں فتنہ الخوارج کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا گیا جس میں 30 بھارتی حمایت یافتہ خوارج مارے گئے۔ ایک اور انٹیلیجنس آپریشن ضلع پنجگور میں کیا گیا جس میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الہندوستان کے 11 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ادھر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان میں کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزارت مذہبی امور نے عازمین حج پر زور دیا ہے کہ وہ حج ویزا کی توثیق کے لیے سعودی ویزا بایو ایپ کے ذریعے اپنا بایو میٹرک اندراج بلا تاخیر مکمل کریں۔ ایک بیان میں وزارت مذہبی امور کے ترجمان نے کہا کہ اگر ایپ کے ذریعے بایو میٹرک اندراج مکمل نہ ہو سکے تو عازمین حج آئندہ ماہ کی 8 تاریخ تک اپنے قریبی تاشیر مرکز کا دورہ کریں تاکہ ویزا بروقت جاری ہو سکے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے کہا ہے کہ ان کا ملک جنگ نہیں چاہتا، تاہم اگر اس پر جنگ مسلط کی گئی تو وہ کسی بھی طرح کی جارحیت کا پوری طاقت سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔
وہ اپنے ملک اور خطے کی حالیہ صورتحال کے بارے میں اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانے میں صحافیوں کو بریفنگ دے رہے تھے۔ رضا امیری مقدم نے امریکہ ایران کشیدگی کے حل کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسی کسی بھی کوشش کی کامیابی کا انحصار متحارب فریق کے رویے پر ہے۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میروائز عمر فاروق نے بھارت میں مقیم کشمیریوں پر حملوں کے بڑھتے ہوئے واقعات کی مذمت کی ہے۔ میروائز عمر فاروق نے سری نگر کی جامع مسجد میں جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے بھارت کے شہر اتراکھنڈ میں 18 سالہ کشمیری شال فروش تابش اور اس کے بھائی دانش پر حالیہ حملے کی شدید مذمت کی، جہاں انہیں لوہے کی سلاخوں سے مارا گیا جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 T20 بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ کل لاہور میں کھیلا جائے گا۔ میچ ساپہر 4 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔